جی السلام علیکم. آپ سب کو رمضان مبارک. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ تو جناب کل روزہ رکھیں گے. ہم لوگ جو ہیں وہ بدھ والے دن رکھیں گے. اچھا، میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ایک سائٹ کو پروٹیکٹیو رکھوں وچ از مائی پرسنل لائف. لیکن میں ون آف ایک نسخہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگوں. Something that has paid me wonders, dividends in the last few years. اور غور سے سنیے گا. آج نہ سکھانے آیا ہوں اور نہ کوئی ٹیکنیکل سکل بتانے آیا ہوں، پر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ غور سے اس ویڈیو کو سنو آخر تک تو آپ بہت کچھ سیکھ جاؤ گے. شاید ایسی باتیں جو آپ کے شعور یا لاشعور میں ایک مقام پیدا کر لیں اور آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ییلڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں. غور سے سنیے گا. میں نے بڑا اسٹرگل کیا اپنی لائف میں، کام کے حوالے سے بھی، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فائنینشیل حوالے سے بھی. بڑا عجیب سا لگتا ہے ایک ایسا آدمی جس نے ہسٹری بنائی ہوئی ہو، جو مشہور اس وجہ سے ہو کہ وہ $1 ملین ارن کر چکا ہے، وہ فائنینشلی کیسے اسٹرگل کر سکتا ہے. اور ہاں، میں یہ جو فیز بتا رہا ہوں یہ میں $1 ملین ارن کرنے کے بعد کا فیز بتا رہا ہوں. پہلے تو سارے ہی اسٹرگلر ہوتے ہیں. پہلے کی سٹوری کیا سنانا کہ کتنا عرصہ اسٹرگل کیا، کیا پرابلمس فیس کی. اس کا ذکر ویسے میں نے ٹیڈ ٹاک پہ کیا ہوا ہے، جس میں ایک تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں. جا کے دیکھیے ٹیڈ ایکس پیاس، کہ میں کیسے $10 بچاتا تھا کہ 1.5 کلومیٹر جون جولائی کی گرمی راولپنڈی میں مجھے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ یا تو $10 کی میں پیپسی پی لوں ٹھنڈی اپنی پیاس بجھا لوں اتنی گرمی میں، یا پھر میں سوزوکی کا سفر کر لوں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ 400 میٹر جو ہے وہ اپنے گھر تک جاؤں. میرے والد صاحب اس وقت ہال اسٹریٹ میں گھر تھا اور 22 نمبر سے سوزوکی ڈراپ کرتی تھی اور پورا 400 میٹر غالباً اس سے تھوڑا زیادہ ہال اسٹریٹ تک پیدل واک کرنا پڑتی تھی. وہاں سے آگے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی. ہاں، ٹیکسی ضرور ہوتی تھی لیکن پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. سو اسٹرگلنگ کی داستان تو یہ کہانی پھر صحیح. میں بات کر رہا ہوں پوسٹ سکسیس کی، اور یہ غالباً ایئر 2014، 15، 16، 17 یہ سال ہیں 4، جہاں پہ میں اپنی نادانیوں کی وجہ سے کہہ لیجئے یا وقت کے حساب سے خود کو نہ اپ گریڈ کرنے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں جناب فائنینشلی طور پہ تنگی ہے، رسک کی تنگی ہے، آرڈرز نہیں ملتے چاہے فائبر پہ کام کر رہے ہو، پروپوزل نہیں ون ہوتا چاہے اپ ورک پہ کام کر رہے ہو، گرو پہ کام کر رہے ہو، یا کوئی بھی کام کرتے ہو یوٹیوب کے ویوز نہیں آتے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کوکڑ نہیں پھنسایا جاتا، اور جناب بلاگنگ پہ کانٹینٹ ریڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹا سا نسخہ جس نے مجھے زندگی کا صحیح مقصد سکھایا، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں، شاید آج اس کو فلی ایلیبوریٹ کروں گا، کہ میری کنورسیشن میری والدہ کے ساتھ 2016 میں ان کے لان میں، جس کی میں تصاویر اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہتا ہوں ایوری ناؤ اینڈ دین. تو جب میں نے ان کو بتایا جی بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمس ہو گئے ہیں، لوگوں کو لے آف کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، تو انہوں نے کہا جی تینوں جو آندے اگلے انہوں سکھا دے، وچ ٹرانسلیٹس انٹو اردو ایز تمہیں جو آتا ہے اگلوں کو سکھا دو. میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا ایکٹیولی 2017 سے. اٹ ٹک می اے لٹل وائل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا گیو بیک کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ایسی اسکل ہے فری لانسنگ جو پاکستان ابھی تیار نہیں ہے. یہ ابھی تک انجینئرنگ اور میڈیکل کے چکروں میں ہی رہتے ہیں. اور وائی وڈ سمبڈی ایون واچ مائی ویڈیوز. یہاں پہ ایک بڑا انسٹرومنٹل رول ریحان اللہ والا صاحب نے پلے کیا اسی ٹائم فریم میں. انہوں نے کہا تم یہ ویڈیوز بنایا کرو، یوٹیوب پہ تمہیں لائیو ابیلٹی ہے، تم جاؤ یوٹیوب پہ بولو. اور میں نے یوٹیوب پہ اسٹارٹ کیا، اور دین سوشل میڈیا میں فیس بک پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کی. پھر جناب میں نے بلاگ اوپن کیا، لیکن میں نے یوٹیوب پہ چھوڑ دیا. بینگ گرو کو ہی چلایا 16، 17، 18. رسک کی تنگی. آئی نو وٹ اٹ فیلز لائک وین بل ارائیو ایٹ یور ڈور اسٹیپ. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اگر آپ نے گاڑی میں فیول ڈالنا اور پیسے نہ ہو. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جب بچہ آپ کا کوئی چیز مانگے اور آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو. لیکن ایک نسخہ رسک کی تنگی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں گیو اوے
ہیلپنگ ادرس وہ بتاؤں تو شاید آپ کی زندگی بدل جائے. اور وہ یہ ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک کتاب ہے کہے فقیر، سرفراز شاہ صاحب کی. ہی از اے بیوروکریٹ سول سرونٹ، ضرور پڑھیے گا جی. میں ان کو بہت ہیوجلی فالو کرتا ہوں. تو وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اشفاق احمد اور بانو آپا کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے. اور ان کے گھر میں ایک رزق کی تنگی ہونا شروع ہو گئی، ظاہر ہے شادی کے بعد. تو بانو آپا کسی بزرگ کے پاس گئیں، اور یہ سرفراز شاہ صاحب نریٹ کریں تو بزرگ نے کہا کہ آپ اپنا رزق راشن جو بھی لے کے آتے ہیں اس کو دھو لیا کریں. تو بانو آپا نے پوچھا جی یہ جو مرچیں ہیں، یہ نمک ہے، اس کو اگر دھویا یہ تو ضیاء ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی جو کوانٹٹی آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اس کوانٹٹی کے ایکولنٹ کوانٹٹی کہیں آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اور اگر آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں تو اپنی کوانٹٹی کم کر دیں تاکہ آپ اتنی کوانٹٹی گیو اوے کر سکیں. بانو آپا کہتی ہے کہ اس وقت پہ ہم پیسوں کو اسکرپٹ کے حساب سے ناپتے تھے کہ اگر ہمیں یہ ٹیبل فین لینا ہے تو یہ کتنے اسکرپٹ لکھنے ہوں گے، تب جا کے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ میں اور خان صاحب، اشفاق احمد خان صاحب، یہ جو ہے وہ جا کے ٹیبل فین لے سکتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے اس سلسلے کو کنٹینیو کیا تو اشفاق صاحب کے گھر میں اتنی رونق کے لوگ آتے ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے اور ان کا اپنا گھر ہے، آل دیٹ اسٹف. میں نے اس کو سب خود اپنایا. اب غور سے سنیے گا، میں نے اس کو خود اپنایا. میں نے اس کو ایسے اپنایا کہ جو میرے گھر میں آ رہا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. علم ٹرانسفر کرنا، جس کو علم نافع کہتے ہیں، وہ تو ایک سیگمنٹ ہے ہی ہے جو میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کنٹینیو کیا ہوا ہے. ہر دفعہ آتا ہوں کوئی نئی چیز سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے خود سیکھتا ہوں پھر سکھاتا ہوں. پر جو رزق کا معاملہ ہے وہ کئی طریقوں سے آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایکولنٹ اماؤنٹ آف فوڈ آپ بانٹ دیں اپنے گھر میں. اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے گھر میں جو کھانا پکا ہے اس پہ سے 2 لوگوں کا کھانا پہلے سیٹ اسائڈ کر دیجئے. یہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتا ہے آپ کی گیو اوے، آپ کے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے میں. اور ایک ایکومولیٹڈ پوائنٹس ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایڈ ہوتے رہتے ہیں. یہ ڈسکشن بھی پھر صحیح. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو جو بہنوں والے ہیں، سرفراز شاہ صاحب کہتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، بہنوں والے جب بھی اپنی بہنوں کے لیے تحفے تحائف لے کے جائیں گے، یا وہ گھر والی ہیں تو ظاہر ہے گھر سے ہیں، خیر سے ہیں، تو ان کے گھر میں تحفے تحائف لے کے جائیں، نہیں تو کوئی فروٹ کی باسکٹ لے جائیں، کوئی ویسے لے جائیں. اب پھر دیکھیں آپ کا رزق کیسے بڑھتا ہے، پھر دیکھیں آپ کے کام میں برکت کیسے آتی ہے. آزمائی ہوئی بات ہے سر. آج 2 سال پہلے والے سچویشن پہ جب مڑ کے دیکھتا ہوں، آئی واز ایکچولی اسٹرگلنگ ٹو میک اینڈس میٹ. اور کووڈ-19 میں ایک بندہ نہیں امپلائی فائر کیا، ملٹیپل سورسز آف انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کی، رزق بانٹنے کی کوشش کی. تھوڑا ہی صحیح لیکن دینا ضرور ہے. ایک عادت بنا دیجئے. میرا اسٹیٹس کا ٹیچر تھے اور بڑی پیاری بات بولتے تھے سر کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے تنخواہ ملے اور اس کو میں سے کچھ پارٹ میں دیے بغیر گھر پیسے لے کے آؤں اپنی بیگم کو دوں. اینڈ وی یوز ٹو لاف، یہ کیا عجیب کتابی باتیں کرتا ہے. اینڈ آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دس. چاہے کسی کو ویسے دے دو، چاہے ہیلپ آؤٹ کر دو، چاہے کھانے کے مد میں کر دو، یا گھر میں رزق کھولو، بلاؤ لوگوں کو دعوت دو. سر آپ کا رزق ایسی غیبی ایوینیوز سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہاؤ ڈڈ دس ہیپن. تو اگر فائبر پہ آرڈر نہیں آ رہے صاحب، یوٹیوب پہ ویوز نہیں آ رہے، رزق کی تنگی کی شکایت ہو رہی ہے، ذرا بانٹ کے دیکھو. پھر دیکھو اوپر والا آپ کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ رکھتا ہے اور آپ کا رزق کس طرح بڑھتا ہے. میری یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے. پھیلائیے اس کو اور آزمائیے، کیونکہ میں نے آزمایا اور میں بڑے عرصہ دراز سے اس کو آزما رہا ہوں. تو میں نے تو 2 ایوینیوز رکھے. ایک علم نافع بانٹنا، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کی 3 چیزیں کام آتی ہیں. ایک آپ کا صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو آگے
ایکیومولیٹ ہوتا ہے، اور تیسرا آپ کی نیک اولاد. تو صدقہ جاریہ دے دیجیے، لوگوں کی مدد کر لیجیے. اللہ کی مخلوق، چاہے آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے، کسی غریب کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اس کو جوتی دلوا دو نا. کتنے کی آتی ہے؟ اگر وہ کھانے کی بات کر رہے تو دے دو نا یار. تمہارا کون سا رزق ختم ہو جانا ہے، اور تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، دے دو، آگے ڈسٹریبیوٹ کر دو. یہ آزما کے دیکھو. میں یہ ویڈیو ادھر ہی ہے، کمنٹس میں سارے دیکھتا ہوں. اگر آپ کو اس بات سے اختلاف ہو تو آئیے میرے سے بات کیجیے، ہم اس پہ بحث کریں گے. کیونکہ میں نے یہ آزمایا ہوا ہے کہ دیر واز اے پوائنٹ کہ آئی واز تھنکنگ کہ میں پتہ نہیں کیا کروں گا، کیونکہ میں نے اپگریڈ نہیں کیا تھا اپنے آپ کو. دین اٹ ڈاؤنڈ اپون می، لرن نیو تھنگس. I started learning digital marketing. I started learning social media marketing. I started creating money for blog. I created a YouTube channel, digital products, one-to-one consultancy for West, for Goras. And I have no idea. اس گیونگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اللہ پاک نے بڑا ہی برکت کا معاملہ رکھا. آزما کے دیکھو. خدا حافظ.